نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہہ دیا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا means جب، قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ کیجئے زمین میں۔ اب فساد کس چیز کا نام؟ تو فساد کی ڈیفینیشن ہے اخراج الشیء عن طبعہ اور خروج الشیء عن طبعہ، کوئی چیز اپنی نیچر سے اگر نکل جائے باہر تو اسے کہتے ہیں فساد۔ کسی چیز کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر نکال دینا، اس کو کہتے ہیں افساد، اسے فاسد کرنا۔ اب دنیا کی نیچر یہ ہے کہ آدمی رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے، جبکہ منافقین میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے۔ وہ یہاں اس کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ اس کے مخالف کو ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ تو دو باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی دو کنٹراڈکٹ قسم کی باتیں، ان میں ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایسا تو اسے کہتے ہیں اجتماع الضدین، کہ دو ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ دو ضد جمع نہیں ہو سکتے، ایک بات ٹھیک ہوگی دوسری غلط ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ غلط کو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور ٹھیک کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹھیک کو بھی ٹھیک کہیں اور غلط کو بھی ٹھیک کہیں۔ دیکھیے وہ تو آپ کے شارٹ آف نالج ہے، اگر آپ نے یہ کہا کہ غلط کو ٹھیک کہا اور ٹھیک کو غلط کہا، مینز کہ آپ کا شارٹ آف نالج ہے، آپ ڈفرینشیٹ نہ کر سکے۔ لیکن دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان دونوں کو ٹھیک کہنا، آپ جانتے ہیں کہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن آپ منافقت کا کام کر رہے ہیں تو ایک چیز کو انڈرسٹوڈ اور ریکگنائز لا کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر آپ باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی تعبیر کر دی فساد سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما، بات یہ ہے، نحن، ہم جو ہیں، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو فساد کہتا ہے ہم تو اسے اصلاح کہتے ہیں۔ ہم تو حیدر بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور شعیب بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں، نہ اس سے توڑتے ہیں اور نہ اس سے توڑتے ہیں۔ نہیں بھائی، ان دونوں کا آپس میں جو مسئلہ ہے اس میں ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، ایک ٹھیک ہے اور دوسرا رانگ ہے۔ آپ کہہ دیے ٹھیک والے کو ٹھیک کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور غلط والے سے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کا ڈسپیوٹ فار ایور ڈسپیوٹ چلتا رہے گا، اور آپ منازعات اور جھگڑوں کو ختم نہیں کروانا چاہتے، جگہ کو آپ طول دینا چاہتے ہیں، اور مینس کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا فساد پھیل جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو افساد کہہ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما، بات یہی ہے، نحن، ہم جو ہیں، مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما، اس کو ہم کہتے ہیں ادات حصر، ادات حصر یا حرف حصر۔ حرف حصر کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سوائے اصلاح کے تو ہمارا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ذات کو اصلاح میں حصر کر دیا کہ سوائے اصلاح کا ہمارا کوئی دوسرا بزنس ہے نہیں، اس لیے تو ہم حیدر سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور اظہر جمیل سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اظہر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں تو جوڑ پیدا نہیں ہوا، توڑ پیدا ہو گیا۔ اچھا خدا کے بندے، آپ نے اس کے نتیجے پر کوئی سوچ لیا ہے کہ یہ جو میں دونوں کو کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اور آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بات سے دستبردار نہیں ہو رہا، یہ بھی دستبردار نہیں ہو رہا، آپ تو اس جھگڑے کو طول دینا چاہتے ہیں، اور رائٹ اوے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندوق اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ ایک بڑے فساد کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بار بار میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، نوید آتے ہی آپ ایک گلاس پانی لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحن مصلحون۔ یہ انما کلمہ ہے، یہ انما، اسے ہم کہتے ہیں ادات حصر، عادات نہیں، ادات کا معنی ہوتا ہے اپریٹس یا یوٹینسل، یہ حصر کے یوٹینسل ہیں کلام میں، یہ حصر کے آلات ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ما نحن الا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نہیں ہم مگر اصلاح کرنے والے، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، اصلاح کرنے کے اور ہمارا کوئی کام ہے نہیں۔ انما نحن مصلحون، بات یہی ہے کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے بعد میں جتنا زور دے دیا اپنے کو مصلحین ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنی زور سے ان کے دعوے اور پلی کو رد کر دیا کہ الا، کان کھول کے سن لیجئے، انہم، تحقیق یہی لوگ، ہم المفسدون، ان کا نام ہی مفسد ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اصل میں مفسدین بھی یہی ہیں کہ یہ غلط کو غلط نہیں کہتے، یہ ناروا اور ناجائز کو ناجائز نہیں کہتے،
یہاں پیغمبر کے پاس آ کر اسے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہاں ابو جہل کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. الا خبردار, الا کا معنی ہے خبردار, اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ, حرف تنبیہ. کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, کے فساد پیدا نہ کرے زمین میں. قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحن, تحقیق ہم جو ہیں, نحن ہم ہیں, مصلحون اصلاح کرنے والے. اب اسے فساد کہتے ہیں. اللہ کریم نے دگنی زور سے اسے رد کر دیا کہ الا خبردار, انا تحقیق ہم, یہ لوگ جو ہیں, ہم المفسدون, یہی ہی فساد کرنے والے. یہ جو اپنے کو مصلحین کہتے ہیں یہی ہی مفسدین ہیں. الا خبردار, انہم, تحقیق یہی لوگ, ہم المفسدون, یہی تو مفسدین ہیں. اگر یہ مفسد نہیں تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ اللہ کریم نے زور دی دی بات کو کہ اگر یہ مفسد نہیں منافقین تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ یہ مفسد پھر کس حیوان کو کہتے ہیں؟ الا خبردار, انہم, تحقیق یہی لوگ, ہم المفسدون, یہی لوگ تو مفسدین ہیں. ولکن لا یشعرون, لیکن ان کا شعور کام نہیں کر رہا, ان کا شعور کام نہیں کر رہا. ولکن لا یشعرون, لیکن ان لوگوں کا شعور کام نہیں کر رہا. شعور یہ سینس ہے, دماغ کے اندر ایک سینس ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا شعور کام نہیں کر رہا. ولکن لا یشعرون, ان کا شعور کام نہیں کر رہا. اذا قیل لهم آمنوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لائیں, آمنو, ایمان لائیں, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے ان کامل انسانوں نے, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, ابو ہریرہ نے, صحابہ کرام مراد ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لائے, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے رسول کریم کے صحابہ نے. کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت ناس کا مصداق صرف وہی صحابہ تھے, ان کے علاوہ کوئی دوسرے مسلمان تو تھے نہیں, وہی لوگ تھے جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لائے, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے ان صحابہ نے. قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں جواب میں, انؤمنو, آیا ایمان لائے ہم, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے. انؤمنو, آیا ایمان لائے ہم, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لا چکے ہیں سفہاء, یہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہیں, یہ گئے گزرے لوگ, جنہیں ہم معاشرے کے گئے گزرے لوگ کہتے ہیں, کہ گئے گزرے لوگ. بلال جس کے پاؤں میں جوتا نہیں, صہیب جو روم کا دھتکارا ہوا اور مارا ہوا یہاں آ پہنچا ہے, اور سلمان جو در در کی ٹوکریں کھا کر یہاں مکہ یا مدینہ میں آ کے آباد ہو گیا ہے, ان لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لائے, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ کرام نے. قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو, آیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے. ہم بھی اس بات کو مانیں ان بے وقوفوں نے جس بات کو مان لیا ہے. اب دیکھیے حضور کے صحابہ کو سفیہ یا بے وقوف کہنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زور دے دیتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ الا خبردار, انہم, یہی منافقین جو ہیں, ہم السفہاء, بے وقوف انہی کا شیوا ہے, بے وقوفی انہی کی صفت ہے, یہی تو بے وقوف ہے, ان کے علاوہ کوئی دوسرا بے وقوف نہیں. الا خبردار, انہم, تحقیق یہی منافقین, ہم السفہاء, یہی تو بے وقوف ہیں. سفہاء جمع ہے سفیہ کا, اور سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں جن کا عقل کام نہیں کر رہا. الا انہم, اب سفیہ کا ڈیفینیشن کیا ہے, الذی لا یعرف عاقبۃ امرہ. سفیہ ایسے فرد کو کہتے ہیں جو اپنے کیے درے کے انجام کو خود نہیں جانتا. اپنے کیے درے کے انجام کو جو آدمی خود نہیں جانتا, عربی میں اسے کہتے ہیں سفیہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لے آئے, کما, جس طرح آمنا, ایمان لایا ہے الناس, صحابہ نے. قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو, آیا ایمان لائے ہم, کما, جس طرح آمنا, ایمان لایا ہے السفہاء, ان بے وقوفوں نے. الا خبردار, انہم, تحقیق یہی لوگ, یہ منافقین, ہم السفہاء, یہی تو بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو, اپنی حماقت کو نہیں جانتے. اذا لقوا الذین آمنوا, واذا, اور جب, لقوا الذین, لقوا, ملاقات کر دیتے ہیں, مل جاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور جب ملاقات کرتے ہیں, الَّذِينَ, ان لوگوں سے, آمنوا, جو ایمان لا چکے ہیں. یہ منافقین جب ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ. وَإِذَا, اور جب, لَقُوا, جب ملتے ہیں, الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ, آمنوا, جنہوں نے ایمان لایا ہے, قالوا, تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے, آمنا, کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. قالوا, تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے, آمنا, کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, وَإِذَا خَلَوْا, اور جب چلے جاتے ہیں,
الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب شیطان یہ منافقین کے رؤساء کو شیطان کہا گیا، یہ منافقوں کے ٹولے کے جو سربراہ ہوتے ہیں اللہ کریم نے اسے شیطان کہہ دیا، کیونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جو منافق کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہہ دیتے ہیں انا معکم تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون اور بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مسخرے کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں جو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی بن گئے ہیں۔ پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں وہ الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہہ دیتے ہیں یہ منافقین ان سے، آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں، خلا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خلا کا ایک معنی ہوتا ہے جب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اور خلا کا دوسرا معنی ہے چلا جانا، تو دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو پھر یہ بات کہہ دیتے ہیں، یا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے رئیسوں اور شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہہ دیتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون اور انما نحن مستہزئون اور ہم تو صرف مسخرے کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو مسخرے کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ پیچھے دیکھیے، اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مسخرے اڑائے گا ان کا، ان منافقین کا مسخرہ پھر اللہ تعالیٰ اڑائے گا۔ اب استہزاء یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے، تو یہ تو بیوقوف ہیں، اللہ تو معاذ اللہ بیوقوف نہیں کہ وہ بھی مسخرے اڑائیں، تو وہ تو مسخرے نہیں اڑاتا، ان کے فرشتے مسخرے اڑائیں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین جب دوزخ کے اندر تنگ ہو جائیں گے تو وہاں دوزخ کے جو داروغہ فرشتے ہیں، سپرنٹینڈنٹس ہیں، تو وہ دروازہ کھول کے انہیں کہہ دیں گے کہ آئیں، تو وہ یہ دوڑ کے آگ میں دوڑ کے جب دروازے تک پہنچ جائیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ تو آیت میں ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کے پاس ہتھوڑا ہوگا، ایک لوہے کا ہتھوڑا، تو وہ یہاں پیشانی پر مار کر پھر درمیان میں گزار دے گا۔ تو یہ ہے وہ استہزاء جو منافقین کے ساتھ کیا جائے گا، جو منافقین کے ساتھ ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ کہ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا، نہیں، نہ اللہ مسخرہ کرتا ہے نہ اللہ کے فرشتے مسخرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا انہیں ان کے استہزاء اور تمسخر کا، مسخرے اڑانے کا بدلہ دے دے گا کہ یہ چکیں، یہ آپ کے استہزاء ہے، یہ آپ کے مسخرے ہیں، یہ آپ کے مذاق اڑانے ہیں، جو آپ مومن اور رسول پاک کا مذاق اڑاتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم جزا دے گا ان کے مسخروں کا، ان کے استہزاء کا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ مد یمد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا، ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا، زیادتی دینے کا۔ تو ایک معنی تو یہ کہ یمدہم اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو، فی طغیانہم ان کے سرکشی میں، یعمہون یہ متحیر اور حیرت زدہ ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ یمدہم اللہ تعالیٰ یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں کھینچ لیتا ہے، یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جن کا قلب و دماغ کام نہیں کرتا۔ دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک عین میم یہ عامیہ، وہ کہتے ہیں جب آپ کے آنکھیں کام نہ کریں، وہ نہ دیکھ سکے، اور ایک ہے عین میم ہے، ایک ہے عین میم یہ، صحیح ہے، یہ اندھا پن ہے آنکھوں کا، اور ایک ہے عین میم ہے، یہ ہے اندھا پن دل کا۔ تو یمدہم فی طغیانہم یعمہون یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یمدہم کا لازمی معنی یہاں پر ہے وَيُمْهِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون تاکہ یہ مزید متحیر ہو جائیں اور مزید ان کا دل اندھا ہو جائے۔ وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں،
اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، اشترا کا معنی ہے خریدنا، بیع کا معنی ہے فروخت کرنا، اشترا کا معنی ہے خریدنا. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لفظ کا معنی تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. اب کسی چیز کے بدلے کوئی چیز خرید لینا، میں اگر اس گلاس کے بدلے آپ سے یہ ریکارڈر خرید لیتا ہوں تو اٹ مینس کہ یہ گلاس میری ملکیت میں ہوگا، میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا تو آپ مجھے یہ دیں گے. اب ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں، ان منافقین کے پاس، تو انہوں نے گمراہی کیسے خرید لی ہدایت کے بدلے؟ ان کے پاس ہدایت تھی کب کہ کسی کو دے دیا اور گمراہی لے لی. صحیح ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اشترا کا یہاں پہ لازمی معنی مراد ہوگا جو چیز آدمی خرید لیتا ہے تو اس کا انتخاب کرتا ہے، جو چیز آدمی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب کر دیتا ہے. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے الضلالۃ گمراہی کا بالہدی ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کی جگہ انہیں ہدایت کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، بدبختوں نے ہدایت کا انتخاب نہیں کیا، ضلالت کا انتخاب کر دیا. اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے، لے لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بجائے، ہدایت کے بجائے اس نے کیا لیا ضلالت اور گمراہی کو لے لیا ہے. اب فما ربحت تجارتہم، بس کوئی نفع نہیں دے رہا ان کی تجارت ان کو. فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت اور ان کی یہ ٹرانزیکشن یہ ان کا کوئی نفع نہیں دے رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کا انتخاب کر دیتے، ہدایت کے بجائے انہوں نے ضلالت کا انتخاب کر دیا. یہ تو ایسا ٹرانزیکشن ہے کہ یہ خسارے ہی میں رہیں گے. فما ربحت تجارتہم، کوئی نفع نہیں دیا ان کے تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یا وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ کبھی ہدایت پر تھے، یہ کبھی ماضی میں بھی ہدایت پر نہیں تھے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ ہدایت پر تھے. اب تین طبقوں کا ذکر ہو گیا، ایک انعمت علیہم خالص مومن کا، اور دوسرا غیر المغضوب علیہم کافر کا، کل سے آپ سب نے قرآن اٹھانا ہے، اور تیسرا منافقین کا. اب اس کے بعد دو مثالیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی مثال دے دیتا ہے، کوئی کریکٹر بنا دیتا ہے تاکہ چیز کو مزید واضح کیا جائے. تو ان منافقین کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو، جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، مثلہم مثال ان لوگوں کا کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو. فلما اضاءت ما حولہ، فلما پس جب، فا کا معنی ہے پس، لما کا معنی ہے جب، پس جب اضواء یضیء اضواءۃ، اضواءت روشن کر دیا. فلما پس جب اضواءت روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس ماحول کو. ہم ماحول کو ماحول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اردا گرد کی فضا کو ماحول کہتے ہیں. تو ما حولہ وہ جو اس کے گردا گرد تھا، جب تمام چیز کو اس آگ نے روشن کر دیا. فلما پس جب اضواءت روشن کر دیا اس آگ نے ما وہ جگہ حولہ جو اس آدمی کے گردا گرد تھا. ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم ان کی آنکھوں کی روشنی کو. اب وہ آگ تو روشنی دے رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی باقی نہیں رہی. تو اگر سورج بھی روشن نکلا ہوا ہو اور آدمی اندھا اور نابینا ہو تو سورج کی روشنی اسے کیا فائدہ دے دیتا ہے؟ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنورہم نور بصر ان کی بصارت کو، نور ان کے آنکھوں کی روشنی کو. وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. میں آ گئی ایک بار پھر. مثلہم مثال ان لوگوں کا، مثلہم مثال ان منافقین کا کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلائی ہو آگ کو. اب یہ الذی جو ہے، یہ الذی یہ ان کی مثال نہیں، یہ رسول پاک کی مثال ہے. مثلہم مثال ان منافقین کا جب رسول پاک کے ساتھ لینے، ریلیٹنگ ٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک نے ایک آگ جلائی ہے روشنی کے لیے. یہ وہی جو ہے یہ ایک لائٹ دے دی ہے اس نے، اور اس لائٹ نے تمام اردا گرد والے ماحول کو،
اس کو روشن کر دیا ہے، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، تو یہ اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کا، کمثل الذی، تو آپ یہاں پہ مقدر نکالیں گے، مقدر مین کے مثلہم اور کمثل کے درمیان ایک لفظ نکالیں گے کہ مثلہم مع الرسول، مثال ان کی جب رسول پاک کے ساتھ آپ لے لیں، جب ان کی مثال آپ رسول پاک کے ساتھ، تو گویا یہاں دو کریکٹر ذکر ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اردو لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں کریکٹر کا تذکرہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ اچھا، تو دو کریکٹر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں، ایک رسول پاک کا کریکٹر اور ایک منافقین کا کریکٹر۔ اب رسول پاک کا کریکٹر یہاں آیت میں اور مثال میں یہ ہے کہ اس نے ایک آگ جلائی ہے، اللہ روشن کر دیا ہے، اللہ روشن کر دیا جس نے ارد گرد کے ساری فضا کو منور بنا دیا ہے، اور ایک یہ لوگ ہیں، یہ منافقین، ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ اگر ویزیبل آگ کے ساتھ مثال دے دیں تو مینز کے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ روشن کر دیا تو اسپرچول ہے، وہ کیا ہے؟ اسپرچول ہے، روحانی، اور جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے، تو مینز کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان کی دل کی روشنائی کو ختم کر دیا ہے، یہ اس روشنائی سے کوئی فائدہ نہیں دیتے، یہ دل کے اندھے ہیں، دل دماغ کے اندھے ہیں۔ مثلہم، مثال ان منافقین کا رسول پاک کے ساتھ، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، یہ آدمی رسول پاک ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا ہے آگ کو، فلما اضاءت، جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، وہ اردا گرد والی ساری فضا کو، ذہب اللہ، تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کے دلی نور کو، ان کے قلب و دماغ کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، کہ وہ، اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس، تشبیہ المعقول بالمحسوس۔ وہ چیز ہوتا ہے جو ظاہری سینسز سے معلوم ہوتا ہے، اور معقول وہ چیز ہوتا ہے جو قلب دماغ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ محسوس مثال دے دیتا ہے، ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن ایک معقول نور ہے، کیا ہے؟ ایک معقول نور ہے، اور ان کا اندھا پن جو قلب و دماغ کا ہے وہ بھی عقل سے تعلق رکھتا ہے، آنکھوں سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس معقول کو محسوس بنا دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ روشن کر دیا، سارا گرینیڈا ہل اس سے روشن ہو گیا، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو آنکھوں کا نابینا وہ روشنی سے کیا فائدہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ذہن میں جو محسوس ہے، تو ابھی آپ اسے اپلائی کر دیں اس معقول پر، کہ گویا قرآن کریم ایک اسپرچول نور ہے، اور اس نور سے دل کے بینا، یعنی وہ لوگ جن کی دلوں میں روشنی ہے، وہ دلی بصارت رکھتے ہیں، دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں، دل والی قوت وہ رکھتے ہیں، لیکن اب ان بدبختوں کی دل والی قوت اور قلب و دماغ والی قوت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے، تو انہیں قرآن کریم کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ مثلہم کمثل الذی، مثال ان لوگوں کا رسول پاک کے ساتھ، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح، استوقد نارا، جس نے جلایا ہو آگ کو، فلما اضاءت، پر جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، وہ ماحول اردا گرد، ذہب اللہ، تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، روشنی ان کی دلوں کی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں پاتے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، سمن نہیں، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، یہ سمن جمع ہے اسوم کا، اور بکمن جمع ہے ابکم کا، اور عمیون جمع ہے اعما کا، یہ تینوں پلورل ہیں۔ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، اور تین ہی حواس ہیں جس سے آدمی کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یا اس میں سننے کی قوت ہو، یا بولنے کی قوت ہو، کسی سے پوچھ لے، یا دیکھنے کی قوت ہو تو کوئی چیز دیکھ لے تو کوئی نالج حاصل کر لے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دلی اعتبار سے یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کا دل نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، صحیح۔ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر اور اپنے ضلالت سے۔ فہم لا یرجعون ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے اور اپنے عادات سے، اپنے ہیبٹس کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی چھوڑے گا تب کہ خود نہیں سمجھتا، کسی کی آواز سن لی تو ریٹرن اور ریورس بریک لگائی اور بیکنگ کر دی، واپس آئی ہے، یا اس نے کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا، کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا، یا کسی سے زبان کے حوالے پوچھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا،
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان میں نہ بولنے کی قوت، نہ سننے کی قوت، نہ دیکھنے کی قوت، وہ کیسے واپس ہو جائے خطرے سے؟ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے، ایک معنی، اور دوسرا معنی فہم لا یرجعون وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کے قرآن اور رسول پاک کی طرف، کیونکہ رجوع تو وہ کرے گا جس کے دیکھنے کی قوت ہو، سننے کی قوت ہو یا بولنے کی قوت ہو، تو وہ رسول پاک کو رجوع کرے گا یا قرآن پاک کو رجوع کرے گا تاکہ ہدایت حاصل کر سکے۔ تو ان کی تو تینوں قوتیں مسلوب ہو چکی ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ مثال جو ہے یہ ذرا مشکل ہے یہ مثال۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی یہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تشبیہ دے دی یہاں آسمان سے اترنے والے بارش کی، کہ اوپر سے جو اترنے والا بارش ہوتا ہے جس میں آواز بھی ہوتی ہے کبھی اور اس میں برق بھی ہوتا ہے، آواز بھی ہوتا ہے صاعقہ کا اور برق وہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ برق اور صاعقہ جب آدمی وہ برق دیکھے تو فوراً وہ آنکھ کان بند کر دیتا ہے کہ بھی اسی کے ساتھ رائٹ اوے اسی کے ساتھ ہی ایک آواز پیدا ہو گئی، لیکن سپیڈ اس کی ذرا مدم ہے تو وہ ذرا دیر سے پہنچے گی، تو رائٹ اوے اس نے اپنے آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ آنکھوں کے پردے، کانوں کو بند کر دیا تاکہ کان کے پردے نہ پڑ جائیں، اور اگر یہ آواز بڑی تیزی سے میرے دماغ کو متاثر کر گیا تو میں ہی مر جاؤں گا، دماغ پھٹ جائے گا۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کی ایک زوردار بارش کے برسنے سے۔ اب اس قرآن کریم میں دو ہی چیزیں ہیں، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برق پیدا کر دیا ہے، اس میں وہ روشنی دے دیتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے تو انہیں وارننگ دے دی ہے، عذاب کی وارننگ دے دی ہے، اس کی تشبیہ دے دی ہے اس آواز سے جس سے کان پھٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جیسے ہی قرآن کریم کا نزول شروع ہو جاتا ہے قرآن کریم، تو ابھی صرف برق والی بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ قرآن یہ ہے اور یہ ہے اور یہ جنت میں یہ ہے یہ ہے یہ، رائٹ اوے اس کے بعد انذار والا مسئلہ آئے گا، وارننگ والا مسئلہ آئے گا، تو یہ فوراً اپنے آنکھوں کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو بات ہے وہ بات دلوں کی بڑی بری لگتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے منافقت کا تذکرہ ہوگا، اور ہمارے کفر کا تذکرہ ہوگا، ہمارے دوغلے پن کا تذکرہ ہوگا۔ او کصیب من السماء، یا مثال ان کی کصیب اس تیز بارش کی طرح ہے، من السماء جو نازل ہوتا ہے، سما کا معنی آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو سما کہتے ہیں لغت عربی میں، یہ چھت جو ہے جیسے کہتے ہیں سماء الدار، گھر کا آسمان، تو یہ ہمارے گھر کا آسمان ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، تیز بارش کی طرح، من السماء جو اترتا ہے، من السماء اوپر سے، من السماء اوپر سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کالے کلاؤڈز آ جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور سخت آواز ہوتی ہے، وبرق اور برق ہوتا ہے، یجعلون اصابعهم، یجعلون یہ داخل کر دیتے ہیں، یہ داخل کر دیتے ہیں اصابعهم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق ان تیز آوازوں کی وجہ سے، من الصواعق ان تیز آوازوں کی، وہ جو ہوتا ہے تھنڈر سٹارم، وہ تھنڈر سٹارم کی وجہ سے، تھنڈر سٹارم، من الصواعق تھنڈر سٹارم کی وجہ سے، حذر الموت، حذر کا معنی ہے خوف، موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر، مینس کہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں بچ پاتے، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں بچ پاتے۔ اگر یہ اب قرآن کریم کے نزول کے وقت کانوں کے اندر اپنی انگلیاں بھی ڈال دے تاکہ وہ ہم وہ وعید نہ سنے، وہ وارننگ نہ سنے، تو کیا ان کے انگلیاں کانوں کے اندر جانے سے اللہ تعالیٰ کے وعید میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ تو وہ سزا دیتا رہے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد کا معنی قریب ہے، قریب ہے یہ برق، یخطف ابصارہم کہ ان کی بینائی کو ختم کر دے، یکاد البرق قریب ہے یہ برق، یخطف ابصارہم کہ ختم کر دے ان کے اب بینائی کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ اور جب بھی ان کے لیے روشنی دے دیتا ہے تو یہ چند قدم چلے جاتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ لیکن جب تاریکی آ جاتی ہے ان پہ قاموا تو وہ رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ختم کر دے گا ان کے قوت سماع کو اور ان کے قوت بصارت کو، اب تو یہ صرف دل کے اندھے ہیں اور دل کے نابینا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ظاہری سینسز بھی ان سے سلب کر لیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ختم کر دے گا ان کے سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور دیکھنے کی قوت کو جو ظاہری قوت ہے،
پہلے جو ان سے نفی کر دیا وہ باطنی قوتوں کو نفی کر دیا، جو کہا سمون کہ ان کی باطنی سماع کی جو قوت ہے وہ ختم ہے، باطنی بصارت کی جو قوت ہے وہ ختم ہے، باطنی بولنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ظاہری سینسز بھی ان سے وڈرا کر لے، وہ بھی سلب کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں تک 3 فرقوں کا تذکرہ ہو گیا۔ تو کل رائٹ اوے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی دعوت ہے توحید والی، تو رائٹ اوے جب 3 طبقوں کا ذکر کر دیا تو کل رائٹ اوے دعوت دے گا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے لاٹ کو ایک ہی مان لیں، اپنے خدا کو ایک ہی مان لیں۔ اس کی قدر تفصیل بتا دی گئی۔ انعمت علیہم یعنی جو مومن خالص تھے ان کی 6 کوالٹیز بیان کیے گئے۔ پھر ان کے بعد غیر المغضوب علیہم جو خالص کافر تھے، 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے قلب و دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ تھا والضالین منافقین کا، جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل کے مسلمان نہیں تھے، تصدیق کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں تھے، وہ فساد پھیلانے والے ہیں اور اپنے اس عمل کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو وہ انہیں سفی اور بیوقوف کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ خود بیوقوف ہے۔ اور پھر ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، آپ سے ایک چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنے رؤساء اور شیاطینوں کو دوسرے چہرے سے ملتے ہیں۔ اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کانسیکوینٹلی یہ ان کا کاروبار یہ خسارے کا کاروبار ہے، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا جلد یا بدیر یہ ڈسکلوز ہوتے جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ان کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی نے الاؤ روشن کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ اپنا راستہ پہچان سکیں، لیکن یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نور بصیرت کو اور نور دل کو اللہ تعالیٰ سلب کر چکا ہے، تو یہ ان کی نور بصیرت کام نہیں کر رہی۔ یا ایسا ہے وہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ تیز بارش کی طرح زمین پہ اترتا رہتا ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں برف بھی ہوتا ہے، اس میں رعد بھی ہوتا ہے۔ جو ظلمات ہیں وہ تو ان کے منافقت کا تذکرہ ہے جو انہیں اندھیرے لگتے ہیں، جو رعد ہے وہ وعید اور وارننگ ہے جو منافقت اور کفر کے اساس پہ اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے، اور جو برق ہے وہ ہدایت اور وہ گائیڈنس ہے جسے اگر آدمی فالو کرے تو رائٹ اوے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ لیکن یہ لوگ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے یہ اپنے آنکھ اور کان بند کر دیتے ہیں، تو اب ان کو اس برق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج اصل مقصد پہ قرآن کریم آ گیا، اور اصل مقصد جس طرح ہم نے کہہ دیا تھا کہ 3 باتیں اساسی ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک بعث بعد الموت۔ تو آج ابتدا ہی توحید سے کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن التوحید رأس الطاعات، یہاں حکم تو آیا ہے اعبدوا ربکم کہ عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی، بندگی کیجیے اپنے پروردگار کی۔ حدیث میں آیا فإن التوحید رأس الطاعات، سب سے بڑی بندگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یک و تنہا مان لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا خالقیت میں کوئی شریک نہیں، رازقیت میں کوئی شریک نہیں، مالکیت میں کوئی شریک نہیں، حاکمیت میں کوئی شریک نہیں، ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ 3 چیزوں میں جس طرح ہم نے اصول میں ذکر کیا تھا کہ توحید فی ذات اللہ کے ذات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں، توحید فی صفات اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں، اور توحید فی تصرفات اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو تصرفات کرتا رہتا ہے اس تصرفات میں کسی کا کوئی بس طاقت نہیں چلتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہم نے توحید میں اصول میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع ہے کون؟ انسان اس کا موضوع ہے من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ یہ شریعت پہ مکلف ہے، یہ احکام و شرائع پر مکلف کیا گیا ہے کہ اسے فالو کرتا رہے گا، لہٰذا جو پہلا خطاب قرآن کریم نے شروع کر دیا وہ انسانوں سے شروع کر دیا، کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے کس پر؟ انسانوں پر، یہ کوئی حیوان پہ محنت تو کر نہیں رہا، اس کا میدان جو ہے محنت کا وہ انسان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، او بنی نوع آدم اور او انسانوں، یا ایھا الناس، او لوگو، او آدم کے اولاد، اعبدوا ربکم، اب لفظ تو آیا اعبدو کے بندگی کیجئے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہم ترجمہ کریں گے اس کا کہ وحدوا ربکم، اعبدو کا ترجمہ کریں گے وحدوا ربکم، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ یا ایھا الناس، او اولاد آدم، او انسان، او لوگو، اعبدوا ربکم، ایک مانو پروردگار اپنے کو، ایک مانو پروردگار اپنے کو، اور جب ایک مانو گے تو بندگی بھی صرف اسی کی کرتے رہو گے، پھر کسی اور کی بندگی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو آدمی اپنے رب کو ایک نہیں مانتا، اس لیے ایرے غیرے کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے ارباب ہوتے ہیں، رب ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پالنے والا صرف ایک، آپ کا خالق صرف ایک، آپ کا مالک صرف ایک، آپ کا کنگ اور رولر صرف ایک،
آپ کا معبود صرف ایک، آپ کا مشہود صرف ایک، آپ کا مقصود صرف ایک۔ وہ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں اس کا مقبرہ ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فارسی کا ایک شعروں کا مجموعہ ہے، تو اس میں اس نے کلمے پر کچھ اشعار کہے ہیں، تو اس کا ایک شعر بڑا مفید ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، کہ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی مقصود نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا، موجود ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ باقی جو وجود ہیں، یہ ہم جو ہیں یا سارے کائنات، اسے علماء کرام یا اہل تصوف وہ کہتے ہیں ذل الوجود، کہ یہ شیڈو ہے، صرف یہ سایہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، موجود تو وہ ہوتا ہے جس پہ فنا نہیں آتی، باقی جو موجودات ہوتے ہیں یہ تو آج موجود ہیں اور کل ختم، کل فنش، یہ کیل ختم، یہ کیل ختم۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، اگر آپ کا مقصود ہو تو صرف اللہ تعالیٰ، معبود ہے صرف اللہ تعالیٰ، مشہود ہے صرف اللہ تعالیٰ، اور معبود ہے صرف اللہ تعالیٰ۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کیجئے اور ایک مانیے، ربکم، اپنے پروردگار کو۔ اب دیکھیے ابتدا جو قرآن کریم نے کر دی وہ لفظ رب سے کر دی، حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ کے اور کئی سارے کوالٹیز اور کئی سارے نام ہے، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، فلان ہے، فلان ہے، لیکن رب کو منتخب کر دیا۔ اس کے دو وجوہ ہیں، ایک تو یہ کہ لفظ رب یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ یہاں مراد ہوتی ہے جب لفظ رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ رب اس کی لغت عربی میں اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو گریجولی تربیت کر کر کے کسی چیز کو اپنے انتہا تک جا پہنچاتا ہے، کمال تک جا پہنچاتا ہے، تو ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے، اور یہ رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے جو تمام اشیاء کو گریجولی اینڈ سلولی، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ اوج کمال تک جا پہنچاتا ہے، ایک۔ اور دوسرا، رب کا اطلاق یہ قرآن کریم میں اور لغت عربی میں رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر، رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر۔ عرب کہتے ہیں رب الدار، مین گھر کا مالک، رب السیارہ مین گاڑی کا مالک، رب النظارہ مین اس عینک کا مالک، رب الساعہ مین اس گھڑی کا مالک، رب الکتاب مین اس کتاب کا مالک، رب الحانوت مین دکان کا مالک۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ مالک۔ اب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے تمام کائنات کا، اور دوسرا یہ کہ وہ درجہ بدرجہ گریجولی اور سلولی تمام چیزوں کو اوج کمال تک لے پہنچاتا ہے، جا پہنچاتا ہے، اسے لے جاتا ہے اوج کمال تک۔ تو یہ تو ایک حکمت ہو گئی، اور دوسری حکمت لفظ رب میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے جب ارواح انسانی کو پیدا فرمایا تو تمام ارواح انسانی کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ کائنات کا نظام میں نے آپ کے لیے سجایا ہے، یہ آسمان و زمین اور یہ تمام کائنات آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے خادم رہیں گے، لیکن آپ میری بندگی کریں گے اور مجھے رب مانیں گے۔ الستو بربکم، کیا میں ہی آپ کا رب ہوں گا؟ وہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ تھا لفظ رب، ایسا نہیں کہا کہ الستو برحیمکم، کیا آپ مجھے رحیم مانو گے؟ الستو بستارکم، مجھے ستار مانو گے؟ الستو بمعبودکم، مجھے معبود مانو گے؟ نہیں، وہاں کہا الستو بربکم، آپ مجھے رب مانو گے؟ تمام نے کہا کہ بلا، ہاں آپ کو مانیں گے۔ اب دیکھیے جب بھی انسان کے قلب و دماغ کو پہلا ٹچ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اسی لفظ رب سے دے دیتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم ارواح میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے، جس صفت کے حوالے سے میں نے آپ سے میثاق لیا ہے، بعینہ ہی اسی صفت کے حوالے سے میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز اپیلنگ ہو جائے۔ تو جو پہلی وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہاں بھی لفظ رب کا تذکرہ ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تاکہ جب بھی قلب و دماغ کو وہ لفظ چھو جائے تو فوراً آدمی کو یاد آ جائے کہ بھائی مسئلہ وہی ہے، مسئلہ وہی ہے، یعنی پھر زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، لفظ رب سن کے فوراً وہ ذمہ داری یاد آ جاتی ہے کہ ذمہ داری وہ ہے کہ حکمران اس کو ماننا ہے، خالق و مالک اور معبود اس کو ماننا ہے۔ لفظ رب سے یہ تمام تصورات فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تاریخ نتی ہوتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ واٹر میلن کے باغ سے بہت سارے واٹر میلن کاٹ کے وہ لے جا رہا تھا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ خوش ہو کے کچھ انعام دے دے گا۔ اب اس نے گدے پر وہ سارے واٹر میلن لاد کے یہ جا رہا تھا، اب بادشاہ شکار کے لیے سارا میں نکل گیا تھا، ایک درخت کے نیچے وہ گھوڑے سمیت وہ ذرا آرام کر رہا تھا، کڑا ہوا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ لیا کہ پسینے سے شرابور ہے تو پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واٹر میلن ہے، ہم اندوانے کہتے ہیں اپنے، آپ لوگ تربوزہ کہتے ہیں کہ تربوزے ہیں۔ اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا کچھ کرے یا نہ کرے لیکن میں لے جا رہا ہوں، اگر وہ خوش ہو جائے کچھ انعام دے دے۔ بادشاہ نے کہا اگر اس نے کچھ انعام نہیں دیا
تو یہ تو زمیندار آدمی تھا سادہ. تو پھر اس نے گالیوں کی ایک بوچھاڑ کر دی, پھر اس کا ایسا تیسا فلاں ماں باپ فلاں بیٹی سب کچھ کو بیڑا غرق کر دیا. اب بادشاہ نے سب کچھ سن لیا, تو جاننا پہچان نہیں رہا تھا کہ بادشاہ ہے. اچھا اب بادشاہ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چل پڑا, اور یہ دھیرے دھیرے جا رہا تھا اپنے گدھے کے ساتھ. جب پہنچ گیا, بادشاہ نے دربانوں سے کہہ دیا کہ ایک آدمی واٹر میلن کا ایک بار دے آ رہا ہے, جب آپ پہنچے تو سیدھا میرے پاس لے آئیں. اب اس آدمی کو جب لے کے وہاں بادشاہ کے پاس لے گیا, اس نے جو دیکھ لیا کہ تو وہ خدا کا بندہ جو توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو وہی تو بادشاہ تھا, اور میں نے تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. تو اس نے کہا کیا ہے بابا؟ اس نے کہا جی کچھ واٹر میلن لے آئے. اس نے کہا کس لیے لے آئے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے لے آئے. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے کچھ انعام دے دیا, کیونکہ پھر تو بات کو وہ نہیں چھپا سکتے کہ اگر آپ کو خوشی ہوئی اور مجھے کچھ انعام دے دیا تو میرے دن بدل جائیں گے. اس نے کہا کہ اگر انعام نہیں دیا, تو اس نے کہا کہ پھر کیوں کہوں, وہ توت والی بات ہے. پھر تو وہی بات ہے وہ توت والی. تو بادشاہ کو وہ سارا کیسٹ پر گھوم کے کہ بھائی اسے کچھ دینا چاہیے, ورنہ اس نے تو میری ماں بیٹی کسی کو نہیں چھوڑا تھا. صحیح ہے. تو اللہ کریم جب رب کہتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ وہ توت والی بات کو آپ یاد رکھا کریں. صحیح ہے کہ آپ نے ربوبیت کے حوالے سے اللہ کے ساتھ ایک کاؤنٹر سائن کر دیا ہے. آپ نے کاؤنٹر سائن کر دیا ہے, اورلی اور وربلی کبھی کاؤنٹر سائن ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ ایک پرامس کر چکے ہیں, ایک پیکٹ کر چکے ہیں, ایک معاہدہ کر چکے ہیں. تو اب دیکھیے سب سے پہلی وحی جو آئی تو اس نے کیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے قرآن کریم جب شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, جو پہلے کوالٹی آتی ہے وہ رب والی آتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں یہ الحمد پڑھنا یا فرض یا واجب بنا بر اختلاف ائمہ کا اختلاف ہے, لیکن فرض ہے مینڈیٹری آف کیٹیگری 1 یا مینڈیٹری آف کیٹیگری 2 واجب, لیکن ہے کمپلسری تمام ائمہ کے نزدیک, اس لیے کہ یہ ربوبیت کا تصور آپ کے قلب و دماغ میں تر و تازہ رہے, کہ یہ پشمردہ نہ ہو جائے. یہ پشمردہ نہ ہو جائے کہ میں نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ میرے رب ہیں, تو کہتے ہیں الحمدللہ. اور جب بھی نماز میں آپ کی حالت چینج ہو جاتی ہے, آپ ذرا چینج ہو جاتے ہیں, دوسرے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, اب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں, پوزیشن چینج ہو گئی تو سبحانہ ربی الاعلیٰ, پھر اٹھ کے چلے آئے تو ربنا ولک الحمد, پھر سجدے میں چلے گئے تو سبحانہ ربی الاعلیٰ, پہ آخر میں پہنچ گئے تو اللہم ربنا آتنا اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی. اب رب 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 تمام کا تذکرہ, تاکہ وہ کورس آپ کو یاد رہے کہ صرف یہی ایک کورس ہے ربوبیت والا, ایک ہی کورس ہے سمپل اینڈ سنگل, وہ ہے ربوبیت والا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جب انسانی بدن سے روح نکلے گی اور یہ برزخ میں چلا جائے گا, تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئیں گے تو وہ جو سوال کریں گے تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا. تو بار بار میں پڑھا رہا تھا, اور سب سے پہلا سوال ہی ربوبیت کا ہے کہ مر رب کا. تو یہاں جو پہلی دعوت توحید کی دے دی تو وہ کس لفظ سے دے دی؟ رب سے. یا ایھا الناس, او لوگو اعبدوا ربکم, عبادت کیجیے اور بندگی کیجیے اپنے لاڈ کی, اپنے رب کی, اپنے پروردگار کی. اور فإن التوحید راس الطاعات, حدیث سے ہم نے ترجمہ نکالا کہ فإن التوحید تمام عبادتوں کا سرچشمہ عقیدہ توحید ہے. تو اعبدوا ربکم کا معنی وحدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے. اعبدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے, اور ایسا ایک کہ اس کا کوئی پارٹنر اس سے بڑا نہیں, اس کا کوئی پارٹنر اس سے چھوٹا نہیں, اور اس کا کوئی مساوی پارٹنر بھی نہیں. 3 قسم کے پارٹنر ہوا کرتے ہیں, شریک یا اس کا حصہ آدمی سے بڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میجر پارٹنر ہے, یا مائنر پارٹنر ہوتا ہے, یا بالکل ایکول پارٹنر ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میجر پارٹنر نہیں ہے, مائنر پارٹنر بھی نہیں ہے, اور ایکول پارٹنر بھی, مساوی پارٹنر. اور یہ کہاں بتایا؟ یہ سورہ الاخلاص میں بتا دیا کہ قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اللہ الصمد, وہ ایسی ذات ہے کہ کسی کے ہاں اس کی کوئی حاجت نہیں اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. صمد کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگ اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اللہ الصمد. اور پھر پیچھے فرمایا لم یلد ولم یولد, لم یلد لم یلد, وہ کسی کا والد نہیں, ولم یولد, اور وہ کسی کا مولود اور بیٹا نہیں. اب کسی کا والد نہیں, والد کے ساتھ یہ بیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا پارٹنر, اور بیٹے کے ساتھ باپ ہوتا ہے بڑا پارٹنر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا کوئی چھوٹا پارٹنر بھی نہیں اور بڑا پارٹنر بھی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی مساوی پارٹنر بھی نہیں. تو 3 قسم کے پارٹنر ہوا کرتے ہیں, وہاں تینوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ کسی قسم کے پارٹنرشپ کا کوئی تصور نہیں اللہ کے. یا ایھا الناس, او لوگو اعبدوا ربکم, ایک مانیے پروردگار اپنے کو, الذی خلقکم, یہ الذی کو ہم یہ نحو اور اصول فقہ یا اصول تفسیر کے اعتبار سے موصول کہتے ہیں. اس کا اصطلاحی نام ہے موصول, سواد کے ساتھ موصول. اس کا وہ کہتے ہیں دی ون ہو سیڈ سو اینڈ سو. یہ ہو انگریزی میں جو ہو ہوتا ہے نا, ہاں,
انگریزی وہ آدمی جو کہ کل آیا تھا، یہ جو لفظ ہے جملے میں، وہ آدمی جو کل آیا تھا، یہ لفظ جو ہے اس کلمے کے اندر یہ ہے موصول، یہ ہے موصول، تو یہ الذی موصول ہے، اور یہ اس کے بعد جو خلقکم والذین من قبلکم، یہ سارا اس کو ہم اس کا صلہ اور بدل کہتے ہیں کہ یہ اس کا صلہ ہے سواد کے ساتھ، اس کا صلہ ہے۔ ایک قاعدہ عربیت کا، یعنی عربک لٹریچر کا ایک قاعدہ کہ جب موصول اور صلہ کلام عربی میں آ جاتا ہے تو وہ دلیل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس کے قائم مقام دلیل اور علت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ Subject and predicate something else. I will look into the grammar, what we can say in English grammar. میں نے مثال دے دی، مثال سے آپ خود ہی پک کر لیں کہ وہ آدمی جو کل آیا تھا، سمجھ گئے؟ وہ آدمی جو کل آیا تھا، وہ آدمی جس نے کل یہ کہا تھا۔ اب ان جملوں میں یہ لفظ جو یا جس، اس کو موصول کہتے ہیں۔ تو اب یہ جب علت کے مقام پر ہے اور علت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کیجیو اور ایک مانیو پروردگار اپنے کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی کہ یہ آپ ایک مان لیجیو پروردگار اپنے کو۔ کیوں؟ تو یہ بعد میں اس کی علت ہے، اس لیے الذی اذ هو الذی، اصل میں عبارت ہے اذ هو الذی، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ صحیح ہے؟ اب ذہن میں بات آ گئی کہ یہ علت کے قائم مقام ہے۔ اذ هو الذی، یہ کاز ہے اس چیز کے لیے، اعبدوا ربکم کے لیے یہ کاز ہے کہ کیوں بندگی کیجیے اس رب کی، کیوں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمائی یہ وجہ تو ظاہر ہے، اذ هو الذی، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے۔ اب پتہ، اب یہ نہیں کہا ہم سے بعد میں بھی تو لوگ آتے جائیں گے، اب ہمارے جنریشن تو آتے رہتے ہیں، بعینی ہوئی بات ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یاد ہے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا میں نے؟ ہم نے ایک مسئلہ پک کر دیا تھا، عقیدے کا مسئلہ، کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پہلے والی کتابوں پر اور جو کہ ایمان لائے ہیں آپ والی کتاب پر یا آپ والی وحی پر، یہ نہیں کہا کہ آپ سے بعد والی وحی پر بھی ایمان لائیں گے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی وحی ہے نہیں، وہاں سے ہم نے مسئلہ ختم نبوت پک کر دیا تھا، بلاخر چھوڑ دیں، وہاں سے ہم نے وہ مسئلہ ختم نبوت پک کر دیا تھا کہ پہلی والی وحی پر وہ ایمان لائے ہیں اور آپ والی وحی پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان رکھیں گے، اس لیے کہ آپ کے بعد وحی آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بعینی ہی یہاں وہی مسئلہ ہے کہ الذی، وہ اللہ، خلقکم جس نے پیدا کیا ہے آپ کو، مینز امت محمدیہ کو، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، مینز سابقہ امتوں کو۔ اب بعد میں کسی امت کا تصور تو ہے نہیں، جنریشن تو آتے رہیں گے لیکن وہ امت محمدی کے جنریشن ہوں گے، تو پھر مسئلہ ختم نبوت ہے، پھر ہے مسئلہ ختم نبوت۔ الذی خلقکم، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو مینز آپ مراد ہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے نا کہ آبا و اجداد پیدا کر دیے تھے، تو ہمارے بچے بھی بعد میں بچے پوتے اور پڑپوتے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، تو پھر تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کہتے وَيَخْلُقُ مَن بَعْدَكُمْ، آپ کے بعد جو جنریشن آنے والے ہیں ان کو بھی پیدا کرتا رہے گا، کہ نہیں ہمارے بعد ڈیوٹی کسی اور کو اسائن کر دی۔ صحیح ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امتوں کا ذکر ہے کہ الذی خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مینز آپ کی امت جو امت محمدی ہے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو آپ سے پہلے تھے، مینز سابقہ امتوں کو، اور بعد میں تو کوئی امت ہے ہی نہیں، بس یہ امت محمدی اپ ٹو دی ڈے آف ریزریکشن یہی امت چلتی رہے گی۔ اس لیے اب یہ لعلکم، یہ نتیجہ ہے اعبدو کا، یہ نتیجہ ہے اعبدو کا، اعبدوا ربکم، اللہ کو ایک مانیے، اپنے پروردگار کو ایک مانیے، اپنی پروردگار کی بندگی کیجیے۔ کس لیے؟ یہ الذی خلقکم، یہ تو علت ہے اس کے کہ بھائی یہ بندگی واجب ہے آپ کے اوپر، اس لیے کہ وہ آپ کا خالق ہے، اور آپ خالق کی بندگی نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ جس کا گائے تو پھر اسی کا گن گائے، وہ آپ کا رازق ہے جو آپ کو روٹی دے دیتا ہے، تو جو روٹی فراہم کرتا ہے اس کی بندگی نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ وہ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا رہے اس کی بندگی کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ احسانات کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو بندگی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے دنیا میں بھی اگر ایک انسان آپ کے ساتھ احسانات کرتے تو آدمی اس کی فرمان برداری کرتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارا محسن ہے، ہمارے ساتھ احسانات کرتا رہتا ہے،
ہمارے ساتھ ایسا، یعنی انسان کی ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسے مجبور کر دیتا ہے کہ بھائی احسان کنندہ کی بات کو آپ نے ماننا ہی ہے، احسان کنندہ کی بات کو آپ نے کچھ تو آپ نے یعنی کمپنسیٹ کرنا ہے اسے. تو کس طرح کمپنسیٹ کرو گے؟ اب پیسوں کا تو آپ کا بس نہیں چلتا، پیسے تو وہ دے رہا ہے آپ کو، پیسے تو وہ، تو آپ کم از کم وہ پیار و محبت سے ان کے ساتھ تو باتیں کیا کیجیے. یہ آپ کمپنسیٹ کروا رہے ہیں بھائی آپ فلاں کے ساتھ ذرا زیادہ محبت، بھائی وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مشاکل میں ہمیں سپورٹ دے دیتا ہے، مشکلات میں ہمیں سپورٹ، وہ ہمارا احسان کن. تو اب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بڑا احسان کنندہ ہے نہیں. تو جب کوئی بڑا احسان کنندہ ہے نہیں تو مین کہ پھر بندگی کس کی ہوگی؟ جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے، کسی کا کائے اسی کا گائے. بس چلے چاخری سندر بہم داغو آئے، علت ہو گئی. لعلکم تتقون، بندگی کیوں کرے اللہ تعالیٰ کی؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور اگر بندگی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. لعلکم تتقون، اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. اب متقی کب بنو گے؟ جب اللہ کی بندگی کرتے رہو گے. متقی کب بنو گے؟ جب توحید کا عقیدہ اپناؤ گے. ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اعبدوا ربکم، ایک مانیے اپنے پروردگار کو اور بندگی کیجیے اپنے پروردگار کی. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ لوگ، تتقون کا ایک معنی ہے لعلکم تحفظون من عذاب اللہ، تاکہ آپ اللہ کی عذاب سے محفوظ ہو جائیں. لعلکم تتقون مینس تحفظون من عذاب اللہ. تقوی کا ایک معنی ہے بچ جانا، تقوی کا ایک لغوی معنی ہے بچ جانا، تاکہ آپ بچ جائیں. یہ دیکھیے، یہ قرآن کریم کے دونوں طرف جو گتے لگے ہوئے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں وقایا. وقایا مینس کہ حفاظتی ٹائٹل، یہ اس کا حفاظتی ٹائٹل ہے کیونکہ اس نے اس کاغذات کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو لعلکم تتقون، وقایا اور تقوی ان دونوں کا منبع ایک ہے، فاؤنٹین ایک ہے. لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ اللہ کی عذاب سے بچ جائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اب دیکھیے اصول میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ ذکر کرتا ہے تو وہاں دلائل کا سہارا لیتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تو وہاں ہم نے کہہ دیا تھا کہ دلائل کتنے قسم کے ہوں گے، اگر یاد نہیں تو کہیں کہ بس آپ بتائیں. اچھا، ہم نے کہا کہ ایک ہوں گے دلائل نقلی، ایک ہوں گے دلائل وحی، اور دوسرے ہوں گے دلائل عقلی، اور چوتھے ہوں گے دلائل وحی. 4 قسم کے دلائل ہوں گے. تو دلائل عقلی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ پھر وہ ہوں گے 2 قسم کے، ایک کو کہتے ہیں دلائل انفسی اور دوسرے کہتے ہیں دلائل آفاقی. اور پھر دلائل آفاقی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ 3 قسم کے ہوں گے. دلائل آفاقی علوی، اوپر والے عالم کا سہارا اللہ لے گا کہ چاند کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، کلاؤڈز کو دیکھیے، بارش کو دیکھیے کس طرح برستا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ نیچے والے کائنات کا سہارا لے گا، زمین کو دیکھیے اس سے کس طرح گھاس نکلتا ہے، جب بارش نازل کر دیتا ہوں اس میں کیسی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، فلا فلا فلا. اور کبھی جو مینس دا اسپیس ان بٹوین اسکائی اینڈ دا لینڈ، کہ ارتھ اور اسکائی کے درمیان جو اسپیس ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے، کلاؤڈز کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، ہواؤں کو دیکھیے، تمام وہ جو ہے نا اسپیس میں چلتے رہتے ہیں، اسپیس میں چلتے رہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں دلائل جوی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے تو دلائل انفسی کا سہارا لے لیا، الذی خلقکم، آپ کو پیدا کیا، آپ سے سابق امتوں کو پیدا کیا، جیسے کیا کہتے ہیں دلائل انفسی. اور اب دلائل آفاقی پہ جا رہا ہے تو 3 قسم کے دلائل کا سہارا لے رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ دوسری دلیل ہے کہ کیوں بندگی کیجیے اللہ تعالیٰ کی، اور کیوں ایک مانیے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے کہ الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا ہے آپ کے لیے الارض زمین، فراشا فرش. فراش اور فرش ایک ہی چیز ہے، فراش اور فرش ایک ہی چیز ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آپ کے لیے الارض زمین، فراشا فرش، اور بنایا ہے آپ کے لیے زمین کو فراشا فرش. والسماء، اور جس نے بنایا ہے آسمان کو بناء چھت، بناء مین چھت، جس نے بنایا ہے آسمان کو بناء چھت. وانزل من السماء، اور نازل کر دیا ہے من السماء، اوپر والے عالم سے. یہاں پہ سابقہ والے آسمان کا معنی کچھ اور ہے، دوسرے آسمان کا معنی کچھ اور ہے، کیونکہ عربی میں کل ما یعلوک فہو سما، کل ما یعلوک، ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہے تو عربی میں اسے آسمان ہی کہا جاتا ہے. اس لیے ہم اس مسجد کے چھت کو بھی سماء المسجد کہتے ہیں، سماء المسجد، یہ مسجد والی آسمان جو ہے. تو مسجد والی آسمان کا معنی کیا ہے؟ یہ چھت. تو فانزل من السماء، وہ جس نے نازل فرمایا ہے من السماء، اوپر والے عالم سے. وہ انزلہ، اور نازل فرمایا ہے من السماء، اوپر والے عالم سے، ماء پانی، پانی، ماء پانی.
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات میووں سے. ثمرات یہ پلورل ہے ثمرہ کا. ثمرہ کا معنی میوہ سنگولر ہے اور ثمرات یہ اس کا پلورل ہے کہ مختلف قسم کے اور مختلف انواع کے میوے ہیں. فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات میووں میں سے پھلوں میں سے رزقا لکم رزق آپ کے لیے. من الثمرات میووں میں سے رزق لکم آپ کے لیے. اب دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا یہ ہو گیا کیا دلائل عقلی صفلی. دلائل عقلی صفلی والسماء بناء اس کا نام ہم نے رکھ دیا تھا دلائل عقلی علوی. دلائل عقلی علوی. وانزل من السماء ماء اب یہ سپیس والی بات ہے کیونکہ کلاؤڈز کہاں ہوتے ہیں؟ کلاؤڈز کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بیچ میں ہوتے ہیں تو سپیس والی بات ہے. یہ سپیس والی بات ہے تو دلائل عقلی صفلی زمین والی بات. دلائل عقلی علوی آسمان والی بات. اور دلائل عقلی جوی جو ان بٹوین ہے. انزل من السماء ماء جس نے کلاؤڈ سے آپ کے اوپر پانی نازل فرمایا ہے. فاخرج بھی من الثمرات نکال دیا ہے اس کے ذریعے من الثمرات میووں میں سے رزقا روزی لکم آپ کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بنائیے اللہ کے لیے اندادن. انداد یہ پلورل ہے ند کا اور ند کا معنی ہے سملر. ند کا معنی ہوتا ہے لغت میں سملر. فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن امثال. امثال اور سملر اس کے لیے نہ بنائے. ایکولز ان کے لیے نہ بنائے کہ شرکا نہ بنائے مینس شرکا اور پارٹنر نہ بنائے. فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شرکا اور پارٹنر. وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر کیوں شرکا بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. پیچھے آئے گا سورہ یونس میں امن خلق السماوات والارض امن یدبر الامر. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو ابو جہل بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے. بھائی زمین سے آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ. اچھا خدا کے بندوں پھر یہ آئیڈلز اور ڈائٹیز جو ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں ان کو خوش کر کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے جائیں. تو مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر اور جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر اور بزرگوں کا وہ کرے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے گرا ہے. مسلمانوں نے انہوں نے تو تمام شرک شروع کر دیے ہیں. بھائی بزرگ کی قبر پہ جا کر یہ اور اس طرح پرنام کرتے رہتے ہیں اور جھکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لاہور میں حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مزار ہے. پتہ نہیں وہ اپنی قبر کے اندر کتنے تنگ ہوں گے کیونکہ اس کے عمل نامے میں تو 1,00,000 مشرکوں کو مسلمان بننے کا عمل لکھا ہوا ہے. اس نے تو 1,00,000 ہندوؤں کو مشرف اسلام کیا تھا. اسی شرک سے اس نے نکالا تھا توحید کی طرف اور لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کی. جعل لکم الارض فراشا ایک ایک لفظ پہ آپ بیان دیجیے. الذی وہ اللہ جعل جس نے جعل کے دو معنی آتے ہیں. اس کا ایک معنی آتا ہے بنانے کا اور دوسرا معنی آتا ہے پیدا کرنے کا. استعمال ہوتا ہے دو معنوں میں حالانکہ لفظ کا یہ معنی نہیں. اس جعل کے لفظ کے دونوں معنی نہیں استعمال اس کا دو معنوں میں ہوتا ہے. الذی وہ اللہ جعل لکم جس نے پیدا فرمایا ہے لکم آپ کے لیے الارض زمین فراشن فرش والسماء اور آسمان بناء چھت وانزل اور نازل فرمایا ہے من السماء اوپر والے عالم سے اوپر والے عالم سے اوپر والی دنیا سے ماء پانی فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے رزق لکم آپ کے لیے. فلا تجعلوا پس نہ بنائیے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شرکا اور پارٹنر. وانتم اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ تعلمون آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا اب یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ. یہ کس کا مسئلہ؟ توحید کا مسئلہ. اینڈ آرگیوڈ ود آرگومنٹس. اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے. اللہ تعالیٰ نے اور دلائل بھی ایویڈنس کے طور پر ہیں. دلائل بھی یعنی صرف وہ زبانی آرگومنٹس نہیں ہیں ایویڈنسز ہیں. اور ایسے کہتے ہیں قانون میں 2-3 قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں. قانون میں 2-3 قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں بیان شہادت. کیا کہتے ہیں؟ بیان شہادت قانونی نام اس کا ہے ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے. اور دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس. دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کہ ہاں حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہوگا اس لیے کہ 10 سال پہلے اس آدمی نے اس کا بھائی قتل کر دیا تھا. اسے کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. یہ وکلاء اس چیز کا سہارا لے لیتے ہیں.
کہ بھائی کیوں دعویٰ کیا گیا راؤ صاحب نے فلاں آدمی کو، اس کو کیا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو اس نے مارا ہے؟ یہ 10 سال پہلے خدا نخواستہ راؤ صاحب کے بھائی کو اس آدمی نے مارا تھا یا اس کے بھائی نے مارا تھا. اسے کہتے ہیں کیا سرکمسٹانشل ایویڈنس. اور تیسرا کہتے ہیں فزیکل ایویڈنس. کیا کہتے ہیں؟ فزیکل ایویڈنس. تو فزیکل ایویڈنس میں یہ کہ بھائی اس کو جو گولی لگی ہے وہ 22 پسٹل کی ہے، اور جب راہو صاحب کے گھر میں پولیس والے داخل ہو گئے تو وہی 22 پسٹل وہ ان کے ہاتھ لگی، اور جب لیبارٹری میں اسے ٹیسٹ کر دیا گیا تو 1 گھنٹے بعد اس کے گھر کا سرچ کیا گیا تھا، اور 1 گھنٹے پہلے اسی ٹی پسٹل سے وہ گولی نکلی. یہ جو ہے یہ فزیکل ایویڈنس ہے. یہ توحید کے لیے کیا ہے؟ فزیکل ایویڈنس. چلو سیکھنا ٹیسٹمنٹری اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اسے، یعنی شہادت. دوسرا سرکمسٹانشل ایویڈنس، اور تیسرا فزیکل ایویڈنس. اچھا تو یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ. اب توحید کے بعد رائٹ اوے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رسالت کا. رسالت کا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اصل میں 4 چیزیں ہیں بنیادی مدعا، لیکن وہ 2 انٹرلنکڈ ہیں آپ کے ساتھ. جب ایک آرگیو ہو جاتی ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ثابت ہو تو قرآن برحق ہے، اور قرآن برحق ثابت ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. کیونکہ ان دونوں کو تو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا تھا اور یہ قرآن اس نے جھوٹا لے آیا ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کریم سچی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن جو آدمی وہ ایسے لے آیا تھا وہ سچا نہیں تھا. یہ دونوں تو انٹرلنکڈ ہیں. تو اس لیے اگر آپ ڈیٹیل کہیں تو 4 چیزیں ہیں، اور ڈیٹیل نہ کہیں تو پھر 3 چیزیں ہیں، کیونکہ 2 انٹرلنکڈ ہیں. اب یہ مسئلہ ہے رسالت کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن، اور اگر، ان کا معنی ہے اگر، اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریبن شک میں. ریب یہ لفظ پہلے بھی گزر گیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں ہے. وَإِن کنتم، اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریبن شک میں. فی کا معنی ہے میں، اس کے اندر ان آئی این. وَإِن کنتم، اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریبن شک میں، مما نزلنا، مما اس قرآن کے متعلق، نزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی عبدنا اپنے بندے پر. اور یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تو عبدیت سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے. یہاں بھی کر دیا کہ علی عبدنا ہمارے بندے پر ہم نے جو قرآن نازل فرمایا. یہ نہیں کہ علی رسولنا جو اپنے رسول پہ ہم نے نازل فرمایا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمان پر اٹھایا. نہیں کہا کہ اسری برسول، جس نے رسول کو اٹھایا. تیسری جگہ فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى، فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ کریم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. نہیں فرمایا کہ فاوحى الى رسوله ما اوحى، اپنے رسول کی طرف. اور ہم بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اس ڈیزگنیشن اور منصب اور عہدے اور ٹائٹل سے پہلے اپنے آپ کو بندہ کہہ دیا. بندہ کہہ دیا. ارواح سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انا آدم صفی اللہ، میں آدم ہوں، اللہ کا چوزن پرسن. صحیح ہے. حضرت نوح سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انا نوح نجی اللہ، میں نوح ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نجات دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. ابراہیم سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا نا ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم ہوں اللہ کا دوست. اور میں موسیٰ ہوں اللہ کا ہم کلام ہونے والا. اور میں عیسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ کا روح اور فلان اور فلان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ انا محمد عبد اللہ ورسولہ، میں محمد ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول. صحیح ہے. تو بندگی سب سے بڑھ کر کمال ہے. انسان میں سب سے بڑھ کر کمال بندگی ہے انسان. اور اس کی وجہ یہ کہ رسالت وہ ہوتی ہے وہابی، دیٹ از گاڈ گفٹڈ، دیٹ از گاڈ. جبکہ عبدیت یہ گاڈ گفٹڈ چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے. تو جو چیز آپ محنت سے حاصل کر جاتے ہیں وہ آپ کی کوالٹی ہے. جو کوئی آپ کو نواز شریف صاحب دے دے گا اس میں تو آپ کی کوالٹی کا کوئی دخل نہیں. اب بہت سارے الو کے پٹے بے نظیر انہیں وزیر بنا دیتی ہے یا نواز شریف انہیں وزیر بنا دیتا ہے، حالانکہ انہیں دستخط کرنا بھی نہیں آتا. تو ان کی کیا کوالٹی ہے؟ وہ تو پرائم منسٹر گفٹڈ کوئی چیز ہے ان کو جو مل گئی ہے. لیکن جو آدمی فزکس میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ تو محنت سے یہ مقام حاصل کر چکا ہے. صحیح ہے. تو عبدیت کا مقام یہ محنت سے حاصل ہوتا ہے. عبدیت کا مقام محنت سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ آدمی محنت کر کے کوئی مقام پائے. تو بار بار اسی محنت کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ عبدی. ایک بات. اور دوسرا نقطہ یہ سمجھیے کہ رسول وہ تو اللہ کے ہاں سے
پیغام نیچے اتار کر انسانوں کے پاس آتا ہے، یعنی اس میں تنزل ہوتا ہے نیچے آنے کا۔ رسالت تو اوپر والی چیز ہے، وہ کہاں آ جاتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے انسانوں کے پاس، جبکہ عبدیت کا مقام ایسا ہے کہ اس سے بندے کی پرواز شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو نیچے آنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں، اوپر جانا بہت بڑا کمال ہے، اوپر جانا بہت بڑا کمال ہے۔ اب ذیشان اپنے بزنس کو جس جگہ پہ پہنچا چکا ہے، اگر اس سے آگے لے جاتا رہے تو یہ اس کا کمال ہے، اگر یہ نیچے آتا رہا خدا نہ خاصا تو پھر تو یہ تنزل ہے، یہ تو کمال نہیں ہے۔ تم اور اگر تم ہیں آپ لوگ پیرے بن شک میں مما اس قرآن کے متعلق نزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلی تو لے آئیے بصورت ایک چھوٹی سی صورت، بصورت ایک چھوٹی سی صورت، مختصر سی صورت، ایک مختصر سی صورت من مثلی۔ اب من مثلی کے دو ترجمے ہیں، فاتو تو لے آئیے بصورت ایک مختصر سی صورت من مثلی، من مثلی، اور یہ مختصر سی صورت بھی ایسا آدمی کہہ دے جو محمد کی طرح امی اور الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہو۔ لیکن پھر یہاں سے قرآن کا اعجاز ثابت نہیں ہوتا، اگر یہ ترجمہ ہم لے لیں تو پھر اس سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت نہیں ہوتا، اور وہ جو بعد میں جو کلمات آتے ہیں وہ کلمات اس سے انکار کرتا ہے کہ یہ ترجمہ جائز نہیں۔ بھائی محمد جیسا ان ایجوکیٹڈ اور الٹریٹ آدمی وہ اس قسم کی صورت لے آئے، نو، اس سے تو قرآن کریم کا کوئی بڑا کمال ثابت نہیں ہوتا۔ اگر محمد الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہے اور امی ہے اور اس نے اس قسم کا بلیغ و فصیح کلام کہہ دیا ہے، تو یہ فصیح و بلیغ کلام تبھی بہت بڑے کمال کا حامل ہوگا جب آپ معاشرے کے سب سے لٹریٹ پرسن کو دعوت دے کے آپ مقابلہ کر جائیں۔ تو وہ اگر مقابلہ نہ کر سکا تو اس کا معنی یہ کہ پھر کلام معجز ہے، یہ پھر معجزے والا کلام ہے۔ صحیح ہے؟ تو ترجمہ آپ لکھیے کہ فاتو بصورت تو لے آئیے ایک صورت من مثلہ، لیکن وہ صورت اس قرآن کی صورت کے مثل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کوئی انگا بنگا کہہ دیں، کیونکہ وہ مسلمہ کذاب تھے۔ مسلمہ کذاب تو وہ بھی دعوے دار تھے کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جب سورہ فیل نازل ہو گیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو محمد تو اپنے ساتھیوں کے سامنے روزانہ وحی کی نئی نئی باتیں کر دیتا ہے۔ آپ نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب کے تو کہہ دیا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو پتہ نہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کام کیا آپ کے اللہ نے ہاتھیوں والوں سے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے تدبیر کو خاک میں نہیں ملایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ نہیں بھجوائے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو کنکروں سے مارتے رہے، فجعلہم کعصف ماکول، اور انہیں کھائے ہوئے گھاس کی طرح ریزہ ریزہ بنا دیا۔ اب دیکھیے اتنی بڑی ہسٹوریکل سٹوری کو صرف 5 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، بڑی ہسٹوریکل سٹوری۔ تو اس نے کہا کہ یہ نازل ہوا ہے، تو اس نے کہا میرے اوپر بھی کل اس قسم کا نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا اس نے عربی دان تو تھا، عربی تو اس کی زبان تھی، تو اس نے کہا کہ الفیل ملفیل، ہاتھی، اور تمہیں پتا ہے کہ ہاتھی کیا چیز ہے، وما ادراک ملفیل، اور آپ کو کسی نے کیا کچھ بتایا ہاتھی کے متعلق؟ لہو خرطوم وذنب طویل، اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور بہت بڑی دم ہے۔ تو جو اس کے عقل مند ساتھی بیٹھے تھے اس نے کہا بیڑا غرق ہو آپ کا، وہاں تو 5 جملوں میں اتنی ہسٹری وہ سمو دی گئی ہے، اور آپ نے 4 جملوں میں صرف آپ وہاں کے سونڈ کے اس کے گانڈ کی طرف آئے، بس وہاں سونڈ سے ہو کے گانڈ کی جانب پہنچ گئے۔ 4 جملوں میں آپ نے صرف اتنا سفر کر دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے 5 جملوں میں پوری ہسٹری کو کور کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، اس قسم کے انگا بنگا سے کام نہیں چلے گا، ادھر ادھر کی باتوں سے، اور اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس طرح کرو گے جس طرح، یعنی مثلا قرآن کریم کی مختصر صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے، فصلی لربک وانحر، لہذا آپ بدنی عبادات کیجیے اور مالی عبادات کیجیے، ان شانک هو الابتر، جو آپ کے بدخواہ ہیں، جو آپ کے بدخواہ ہیں ان کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہے گا۔ 3 جملے ہیں مختصر، دیکھیے تمام دین کو اس میں بند کر دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے، بہت بڑا خیر دے دیا ہے۔ اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مالی عبادت کرتے رہیے اور بدنی عبادت کرتے رہیے، بدن کو اللہ کے راہ میں اور مال کو اللہ کے راہ میں۔ جو دشمنوں کا مسئلہ ہے ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے اگر ایک آدمی ایک بڑی کتاب لکھے تو اس قسم کی جامع باتیں وہ اس میں اندر نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ کوثر کا مقابلہ کیجیے، اور عربوں کا طریقہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک مصرع بنا کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتے اور باقی شعراء آ کر وہ اس پر اپنا اپنا شعر کہہ دیتے، پھر اس کی جو جیوری ہوتی وہ جیوری اس میں نوبل پرائز کا فیصلہ کر دیتی کہ یہ شعر جس نے لکھا ہے اسی کو اس سال کا سب سے بہترین شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہو گئے تو ایک مسلمان نے اونٹ کے چمڑے پر اسے لکھ کر بیت اللہ پر آویزان کر دیا کہ انا اعطیناک الکوثر
فصل ربک وانحر ان شانک هو الابتر. اس سال کا جو نوبل پرائز انعام یافتہ تھا وہ آگے بہت بڑے شاعر اس کے کہ بھائی یہ کس نے عجیب کلام لکھا ہے. تو جو نوبل انعام یافتہ تھا وہ آ گیا, اس نے دیکھ لیا, کسی نے کہہ دیا کہ آپ اس پر ایک جملہ تو کی دیجئے, 3 تو یہ ہیں, چوتھا آپ کہہ دیجئے. تو اس نے چوتھا جملہ کہہ دیا کہ ما ھذا قول البشر, یہ انسانی کلام ہے نہیں کہ اس پر کوئی جملہ کہا جائے. صحیح, یہ انسانی بات نہیں ہے, انسان کا بنایا ہوا کلام ہے نہیں کہ اس پر کوئی بات کی جائے. تو وہ مجبور تھے اس کو کہ مان لے, اس لیے تو وہ مقابلہ نہ کر سکے. تمام یہی تو کہتے تھے کہ اساطیر الاولین, یہ بنی بنائی باتیں ہیں, یہ کرتا رہتا ہے. یعلمہ بشر, یہ قین کے پاس وہاں بیٹھتا رہتا ہے, اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے تو لوگوں کو کہہ دیتا ہے. کبھی کہہ دیتے کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس غریب کے اوپر آتا جس کے نہ باغات ہیں اور نہ اس کی پراپرٹی ہے اور نہ وہ سرمایہ دار ہے اور نہ جاگیردار ہے اور نہ انڈسٹریلسٹ ہے, کیونکہ وہ بھی تو سرمایہ کے غلام تھے. انسانوں کی یہ طبیعت رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے غلام رہتے ہیں, ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر نبوت آنی تھی اور کلام آنا تھا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ نے باتیں کرنی تھی اسے غریب سے کرنی تھی. ابو جہل سے کیوں نہیں کی جو مکے کا چیف ہے, جو اور نعیم بن مسعود سے کیوں نہیں کی جو طائف کا چیف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم یقسمون رحمت ربک, یہ نبوت تو میری رحمت ہے, میری رحمت کا ڈیپو اور ایجنسی تو میں نے ان بدبختوں کو نہیں دی کہ یہ مجھے آدمی بتائے کہ یہ ڈیپو اس کے نام پر. اب یہ تمام اعتراضات کرتے رہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو مقابلہ کیجیے, مقابلہ کیجیے, سب سے پہلے کہہ دیا کہ لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن یاتون بمثلہ, پورے قرآن کا مقابلہ کیجیے. وہ سرنڈر ہو گئے, نہیں کر سکتے. امپلائڈلی, ایکسپریسلی نہیں, بدبخت ہوتے, مانتے نہیں تھے, امپلائڈلی, کیونکہ مقابلہ نہیں کیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ مفترعات, چلو 114 صورتیں چھوڑ دیجیے, 10 صورتوں کا مقابلہ کیجیے. وہ پھر سرنڈر ہو گئے. اللہ کریم نے تیسرا چیلنج دیا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ, ایک مختصر سی سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یا سورہ عصر کا مقابلہ کیجیے کہ والعصر, مجھے انسانی تاریخ کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان ہے خسارے میں, الا الذین آمنوا, جو 4 نکاتی ایجنڈے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ خسارے اور زیان سے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں. الا الذین آمنوا, جن کا عقیدہ صالح وعملوا الصالحات, اعمال صالح وتواصوا بالحق, دوسروں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور اس میں اسٹیبلٹی, پیشنس اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. 4 نکاتی پروگرام, 3 آیتیں اور 4, بس انسانی زندگی اس سے بن جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کی ایک صورت لے آئیے. ان کنتم, اور اگر ہیں آپ فی ریب شک میں, مما, اس قرآن کے متعلق, نزلنا, جو نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا, بندے اپنے پر, فاتو, تو لے آئیے, بصورت, ایک مختصر سی صورت, من مثلی, ایک اس قرآن کی مانند, ودعوا شہداکم, اس لیے میں نے کہہ دیا کہ الٹریٹ کو مقابلے کی دعوت نہیں دے رہا. ودعوا شہداکم, اور بلا لیجئے اپنے لٹریٹ لوگوں کو, شہداء, ودعوا شہداکم, اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو, جرنلسٹ کو, مقالہ نویسوں کو, جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں, وہ لے آئیں. ودعوا شہداکم, اور لے آئیے, شہداکم, اپنے علماء کو, اپنے لٹریٹ لوگوں کو, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. من دون اللہ, یہ دون کا لفظ لغت عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی بغیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, بغیر اللہ کے, بغیر اللہ کے, اور کبھی ہوتا ہے من دون اللہ, مقابلے کے معنی میں آتا ہے. من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ یہ پیغمبر اپنے سے بناتا رہتا ہے یا کوئی اسے سکھاتا ہے, تو سکھانے والا بھی کوئی انسان ہی ہوگا. تو وہی انسان سکھانے والا تو آپ کو بھی مل سکتا ہے, تو آپ کو سکھائیں, اس کا مقابلہ کر دیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, اگر آپ نے یہ کام, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہاں قرآن کا انداز دیکھیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. ایک ہوتا ہے کام نہ کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے کام نہ کر سکنا. ایک ہوتا ہے کام نہ کرنا, آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں, آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. اور ایک یہ کہ اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. ہاں, تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ کر سکتے تھے, لیکن وہ اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا. وہ بزنس میں, یمن اور شام کے بزنس میں اتنے دلدل میں پنسے ہوئے تھے کہ وہ ان چیزوں کے لیے فارغ نہیں تھے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, تو پیچھے اللہ نے فرمایا نہیں, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز اس کام کو کر نہیں سکتے. جو پیچھے والا جملہ ہے جس نے ان کی قوت سلب کر دی. دیکھیے قرآن کریم بالکل شبہ چھوڑتا نہیں. اگر صرف یہی کہتا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, فَاتَّقُوا النَّارَ, تو پھر آپ اس آگ سے ڈریے. تو بہت سارے شبے پیدا ہو سکتے تھے, بہت لوگ یہ کام کر سکتے تھے, لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے وقت نہیں تھا, وہ فارغ نہیں تھے. اللہ کریم نے درمیان سے وہ شبے ہٹا دیے, بس ایک جملہ لگا دیا, وَلَن تَفْعَلُوا, آپ کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہیں کر سکتا.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈریے اور بچیے اس آگ سے. نار مین آگ. فَاتَّقُوا النَّارَ بچیے اور ڈریے النار اس آگ سے التی وہ آگ وقودها الناس وقود مینس فیول انگریزی میں اس کا معنی ہے فیول اور اردو میں معنی ہے ایندھن. وقودها الناس کہ ایندھن اس کا الناس انسان ہوں گے کفار انسان ہوں گے کفار والحجارہ اور پتھر ہوں گے وہاں پتھر جلتے رہیں گے وہاں پتھر جلتے رہیں گے. اب الحجارہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا تذکرہ کیوں کر دیا تو اس کی 3 وجوہات ہیں. اس کی 3 وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے کفار کی تشبیہ دے دی پتھروں کے ساتھ یہ کفار ہیں ایسے جس طرح بے جان پتھر پڑے ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً کہ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہے ان کے دل پتھروں کی مانند سخت. ایک اور دوسرا معنی کہ وقودها الناس والحجارہ اس میں پتھر جلتے رہیں گے. کون سے پتھر جلتے رہیں گے؟ وہ پتھر جن سے آپ لوگوں نے اپنے آئیڈل اور ڈائٹیز بنائے ہوئے ہیں. تو آپ وہاں حبل کو دیکھتے رہو گے عزا کو دیکھتے رہو گے لات کو دیکھتے رہو گے منات کو دیکھتے رہو گے کہ ان کے آئیڈلز اور ڈائٹیز اور جو مورتیاں آپ نے بنائی وہ وہاں جلتی رہیں گی جبکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں بچائے گی وہ خود جلتے رہیں گے. دوسرا معنی. اور تیسرا معنی وقودها الناس والحجارہ کہ اس کے ایندھن انسان ہیں انسان جلتے رہیں گے والحجارہ اور الکبریت الاحمر والاصفر گندک وہاں جلتا رہے گا. گندک کا جان کیا کہتے ہیں سلفر. وہ سلفر جلتا رہے گا اور سلفر کی آگ بڑی غضب والی آگ ہوتی ہے. تو وہ جو دوزخ والی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سلفر سے جلانا ہے کوئلے سے اور چارکول سے نہیں جلانا. وقودها الناس والحجارہ جہاں سلفر جلتا رہے گا. سلفر کی بدبو بھی بڑی خبیث ہوتی ہے تو ڈبل عذاب ہوگی اللہ تعالیٰ بچائے. وقودها الناس والحجارہ اور چوتھی ایک تفسیر ایک عالم نے لکھی ہے کہ والحجارہ کہ جس کے ایندھن ہوں گے انسان. انسانوں کو تو ہر قسم کا آگ جلا سکتا ہے. اللہ کریم نے اس کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ ایسے آگ ہے کہ پتھروں کو بھی راکھ کا ڈیر بنا دیتی ہے. والحجارہ وہ پتھروں کو بھی راکھ کا ڈیر بنا دیتی ہے ایسی آگ ہے. وقودها الناس کہ ایندھن اس کا الناس و انسان ہے والحجارہ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین تیار کیا گیا ہے کفار کے لیے. وبشر الذین آمنوا اب ہم نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کریم میں آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ اللہ کریم نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو اور ساتھ بشارت نہیں دی ہو جنت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ بیلنس انداز سے انسانوں کو سداتا رہتا ہے صرف ڈراتا بھی نہیں فوراً اسے کرج بھی دے دیتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا آپ ہمت کرتے جائیے وہاں جنت بھی ہم نے تیار کر دی ہے. کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایمان کو ڈر اور امید کے درمیان رکھ دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے قوی امید اور اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف. عذاب سے انتہائی ڈرنا اور اس کے رحمت پر قوی اعتماد. اور اگر آپ صرف رحمت کے تمنا پر بیٹھ گئے تو پھر بھی بیکار اور محمل اور سست اور کاہل. اور اگر آپ عذاب سے ڈر کر آپ کے اعصاب جواب دے گئے تو پھر بھی بیکار. یہ ایک ایکسٹریم اور وہ دوسرا ایکسٹریم. جبکہ یہ امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا آپ بیلنس امت ہے وہ درمیان والے راستے کو آپ اپناتے رہو گے تو نہ انتہائی خوف کے شکار ہوں گے اور نہ انتہائی امید پر بھروسہ کرو گے. امید اور خوف کے درمیان چلتے رہو گے تو بیلنس رہو گے. تو اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے عذاب کا تو اس کا ہم نے اصطلاحی نام رکھ دیا تھا اصول میں انذار. کیا نام رکھتا انذار. اور جہاں اللہ تعالیٰ کرج دے دیتا ہے اور امید دلاتا ہے تو اس کا ہم نے نام رکھ دیا تھا تبشیر یا بشارت. کیا بشارت خوشخبری. تو اب خوشخبری ہے یہ جو ہے فتقوا النار. تو فتقوا النار کو آپ لکھیں کہ یہ آیت ہے انذار کا اور وبشر الذین آمنوا یہ آیت ہے تبشیر کا. اس کے عنوانات ہیں ہیڈنگز ہیں. بشر الذین اور بشارت دیجیے. بشارت مینس گریٹ ٹائڈنگ ہیپی نیوز. وبشر الذین اور خوشی کی خبر دیجیے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات. اب جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی کنڈیشن لگا دیتا ہے وعملوا الصالحات کہ بھائی اگر اعمال صالحہ نہ ہو تو پھر بھی آپ نے جہنم کا ایک چکر لگانا ہوگا. اللہ بچائے ایک چکر لگانا ہوگا اور وہاں ایک سیکنڈ گزارنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. وبشر الذین اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں الصالحات نیکیوں کا.
ان لہم جنات ان کے ان کے لیے ہے جنات 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 یہ پلورل ہے جنت کا اور جنت کا معنی لغت میں ہوتا ہے باغ کیا ہوتا ہے باغ اور ایسا باغ جس میں زندگی کے تمام سہولتیں مہیا ہوں جس میں بنگلے بھی ہوں فاؤنٹینز بھی ہوں کیونکہ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں اس کے تمام وہ تفصیلات آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ لحوم اور گوشت ملتے رہیں گے اور آپ کو بٹیر ملتے رہیں گے اور آپ کو شراب ملتے رہیں گے اور آپ کو شہد ملتے رہیں گے اور آپ کو حوریں ملتی رہیں گے اور آپ کو بنگلے ملتے رہیں گے اور آپ کو باغات ملتے رہیں گے اور آپ کو خادم ملتے رہیں گے یہ وہاں پہ آپ کو تذکرہ ملتا جائے گا ان لہم جنات کے ان کے لیے باغات ہیں کیسے باغات تجری من تحتها الانہار تجری کے جاری رہیں گے من تحتها ان باغات کے اندر الانہار نہریں جاری رہیں گے من تحتها ان باغات کے اندر الانہار نہریں تو جب باغ بھی ہو اس میں میوے بھی ہوں پھول بھی ہوں بنگلہ بھی ہوں اور جاری نہریں بھی ہوں تو مزہ ہی کچھ اور مزہ ہی کچھ اور ہے اور اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہما عینان ندواختان ہر ایک آدمی کے اس باغ میں فوارے لگے ہوں گے جو اس طرح اوپر چڑھتے جائیں گے عینان ندواختان فبأي